السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو۔ دا کنگز جیول، دا بلو آف فرانس، یہ تاریخ کے سب سے مسٹیریس اور نمایاں طور پر خطرناک گوہر کے کچھ عرفی نام ہیں۔ منتخب کردہ چند لوگ جو مشہور ہوپ ڈائمنڈ کے مالک بنے، ان کی خوفناک اموات ہوئیں، لیکن شروعات میں کوئی بھی خطرے کی پیش گوئی نہ کر سکا۔ قیمتی پتھر جو اب ہوپ ڈائمنڈ کہلاتا ہے، وہ زمین کی گہرائی میں 1 ملین سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ کارل شکر کے مطابق، جو ماہر برطانوی کرپٹوزولوجسٹ اور دی ان ایکسپلینڈ کتاب کے مصنف ہیں، ہیرا اصل میں انڈیا کے ایک مندر میں موجود ایک بت کی ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ایک دن ایک ہندو پنڈت نے فیصلہ کیا کہ یہ اصل میں بہت زیادہ قیمتی اور خوبصورت تھا اور اسے باہر نکال لیا۔ اسے سخت سزا دی گئی، لیکن ہوپ ڈائمنڈ پہلے ہی مندر سے باہر آ چکا تھا اور ایک مشہور فرانسیسی سوداگر کے ہاتھ میں تھا، جین بیپٹسٹ ٹیورنیئر۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی تھوڑی دھندلی ہو جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹیورنیئر نے ہیرے کو پچھلے مالک سے چرایا تھا، جبکہ دوسروں کو یقین ہے کہ اس نے اسے خریدا تھا۔ ایک اور افواہ یہ بھی ہے کہ ٹیورنیئر کو شاندار ہوپ ڈائمنڈ ملنے کے کچھ وقت بعد ہی شدید تیز بخار ہو گیا۔ ایک بات تو یقینی ہے، اس نے جلد اس ہیرے کو فرانس کے کنگ لوئس دی 14 کو بیچ دیا۔ کچھ دیگر سامان کے ساتھ کنگ لوئس دی 14 نے ہیرے کو تھوڑا تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جولر کو اسے ٹرائنگولر بنانے اور سونے میں سیٹ کرنے کا کہا۔ کام کے 2 سال بعد ہوپ ڈائمنڈ تیار تھا۔ کنگ نے اسے کئی رسمی مواقعوں پر اپنی گردن میں پہنا۔ ہیرے نے بہت جلد سب کی توجہ حاصل کی اور اسے دی بلو ڈائمنڈ آف دی کراؤن اور فرینچ بلو کا نک نیم ملا۔ البتہ ہوپ ڈائمنڈ کا قرض کنگ لوئس 14 کو بھی لے گیا۔ وہ گینگرین سے مر گیا۔ مزید یہ کہ اس کا ایک بچہ بھی اپنا پورا بچپنا نہ گزار سکا، اگرچہ یہ ان دنوں اتنا غیر معمولی نہیں تھا۔ بادشاہ کا جانشین کنگ لوئس 15 نے جولر سے ہیرے کو دوبارہ تبدیل کرنے کا کہا، گولڈن فلیس کے آرڈر کے لیے۔ پھر لوئس 16 آیا، جو کہ کچھ ذرائع کے مطابق اکثر اپنی بیوی میری اینٹونیٹی کو یہ خوبصورت جوہر پہننے دیتا تھا۔ خیر، اب آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ لوئس 16 اور اس کی بیوی میری اینٹونیٹی دونوں کو گوائلٹائن کے نیچے سزا دی گئی تھی، فرانسیسی انقلاب کے بعد۔ ہوپ ڈائمنڈ کو اس کے بعد بہت جلد شاہی سٹور ہاؤس سے چرا لیا گیا۔ کچھ سال گزر گئے اور ہیرا اچانک انگلینڈ میں دریافت ہوا۔ خیر، وہ وہاں کیسے پہنچا؟ کئی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ دراصل برطانیہ کے کنگ جارج دی 4 کی ملکیت میں تھا۔ شاید یہ صرف ایک اتفاق ہے، لیکن اس کنگ کی سٹوری بھی اتنی خوشحال نہیں تھی۔ اس نے بادشاہت کا وقار کم کیا اور وہ یوکے کی تاریخ میں سب سے غیر مقبول تھا۔ آخرکار اس کے انہیلدی لائف سٹائل نے اسے بہت موٹا اور موتیا بند سے تقریباً اندھا بنا دیا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ معدے سے خون نکلنے کی وجہ سے مر گیا۔ جارج دی 4 نے بہت زیادہ قرض بھی چھوڑا، تو اس کی موت کے بعد پورے ہیرے کو بظاہر نجی چینلز کے ذریعے فروخت کر دیا گیا۔ مسٹیریس اور خوفناک ہیرے کا اگلا مالک لندن کا امیر بینکر تھامس ہوپ تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بھائی ہنری فلپ ہوپ کو ہیرا ملا اور اس نے اسے حتیٰ کہ 1839 میں اپنے جیم کلیکشن کیٹلاگ میں رکھ دیا۔ البتہ ہنری بھی اسی سال مر گیا۔ یہ صرف ایک سوال پیدا کرتا ہے، اب اس کی بڑی اور شاندار جیم کلیکشن کس کے پاس ہے؟ ہنری کے بھتیجوں، تھامس کے بیٹوں اور اس کی بیوی نے کورٹ میں 10 سال گزار دیے، اپنی کلیکشن کو رکھنے کی ملکیت کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے، لیکن آخر میں یہ اسے دے دیا گیا۔ وہ خوشحال مالک ہنری کا سب سے بڑا بھتیجا تھا، ہنری تھامس ہوپ۔ سرپرائزنگلی، ہیرا اس خاندان میں کئی سالوں تک رہا، اس لیے اس کا عام طور پر استعمال ہونے والا نام بھی، لیکن 1902 میں اسے دوبارہ لندن کے ایک جول مرچنٹ کو بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد ہوپ ڈائمنڈ نے بہت بار مالک بدلے۔ ان میں سے ایک ترکی کا آخری سلطان عبدالحمید II تھا۔ اس کے ہیرے کو خریدنے کے بعد بہت جلد اس کی زندگی نوجوان ترکوں کے فوجی انقلاب کی وجہ سے پوری طرح بدل گئی۔ اسے جلاوطن کر دیا گیا اور اس نے اپنے آخری سال قید میں گزارے۔ اس المناک کہانی کے بعد ہوپ ڈائمنڈ کسی دوسرے نہیں بلکہ پیئرے کارٹیئر کی طرف سے خریدا گیا۔ اس نے ہیرے کو ری سیٹ کیا اور اسے مکلین فیملی کو بیچ دیا
اور کاش وہ جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پہلے تو سب کچھ بالکل درست تھا۔ ایولن والش مکلین نے ہوپ ڈائمنڈ کو بالکل پسند کیا اور اسے تقریباً ہر دن پہنا۔ بعض اوقات وہ اسے اپنے کتے کے کالر میں ڈال دیتی اور اسے یہ پہنے دیتی جب تک یہ اپارٹمنٹ میں رہا، لیکن خوشی زیادہ دیر نہ چلی۔ پہلے ایولن کی ساس مر گئی، پھر اس کے 9 سالہ بیٹے کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچ نہ پایا۔ اس نے اسے اور اس کے شوہر کو اتنا زیادہ توڑ دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک اور عورت کے لیے چھوڑ دیا اور وہ بعد میں ایک مینٹل ہاسپٹل میں مر گیا۔ اسی وقت ان کا خاندانی کاروبار دیوالیہ ہو گیا۔ مکلین فیملی مشہور واشنگٹن پوسٹ کی مالک تھی، لیکن بدقسمتی یہاں تک نہیں رکی۔ ایولن کی بیٹی مر گئی جب وہ صرف 25 سال کی تھی۔ بہرحال ایولن ہوپ ڈائمنڈ کے قرض پر یقین نہیں رکھتی تھی اور وہ زیور ابھی بھی خاندان میں تھا، اور پھر ایولن مر گئی۔ جیسا کہ خاندان پر بہت قرض تھا تو باقی بچوں نے ان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ڈائمنڈ کو بیچ دیا۔ یہاں پر اب یہ مت کہیے گا کہ آخرکار کتے کا کیا ہوا۔ قرض کی افواہوں سے بے خوف مشہور امریکی جولر ہیری ونسٹن ہیرے کو خریدنے والا اگلا شخص تھا۔ تو اگلے 10 سال یا اس سے زیادہ کے لیے ہوپ ڈائمنڈ ہیری ونسٹن کے ذریعے منعقد کی گئی بہت سی نمائش اور چیریٹی کی جگہوں پر ایک نئی چیز تھی۔ البتہ یہ زیادہ دیر کمپنی میں نہیں رہا۔ ہیری ونسٹن نے ہیرے کو اسمتھسونین انسٹیٹیوٹس نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کو ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس پر یقین کریں یا نہیں، یہ آج کے دن تک بھی وہیں ہے۔ اب ہوپ ڈائمنڈ کا وزن 45 کیرٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس کے پاس ابھی بھی اپنا ڈیپ بلو گرینش کلر ہے اور یہ حتیٰ کہ خطرناک لال چمک دیتا ہے اگر آپ اسے الٹرا وائلٹ لائٹ کے آگے رکھیں۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گے میں نہیں جانتا، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ابھی بھی بہت زیادہ مہنگا ہے۔ تو اگر آپ اس لیجنڈری جیم کو اپنی 2 آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میوزیم زائرین کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہیرے کی تاریخ کے باوجود ہیرے کے بارے میں اب بھی گرما گرم بحثیں جاری ہیں کہ یہ قرض ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے قرض کی کہانی صرف اس کی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ میرا مطلب ہے ہوپ ڈائمنڈ کی سیلز ہمیشہ سے بہت زیادہ تھیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہیرے کو اصلیت میں انڈیا سے چرایا ہی نہیں گیا تھا، کسی نے اسے بس وہاں سے خریدا تھا اور اپنی نشستوں پر جمے رہیں۔ اس کا قدرتی رنگ سفید ہے، لیکن جب آپ اسے روشنی کے آگے کریں تو پھر آپ خوبصورت نیلی چمک کو دیکھیں گے۔ 1911 میں نیو یارک ٹائمز میں ہیرے کے قرض کا شکار ہونے والے افراد کی پوری فہرست دکھائی گئی۔ یہ لسٹ 14 افراد پر مشتمل تھی جن کی المناک اموات ہوئیں ہیرے کو خریدنے یا حتیٰ کہ ہاتھ میں لینے کے بعد۔ پھر بھی اگر قرض موجود ہے تو جان بیپٹسٹ ٹیورنیئر، کنگ لوئس XIV، پیئرے کارٹیئر اور بہت سے دوسرے کافی بڑی عمر میں مرے۔ بالکل کوئی نہیں جانتا کہ ہوپ ڈائمنڈ کا تعلق اصل میں کس چیز سے ہے، لیکن ایک بات تو یقینی ہے، یہ اسمتھسونین انسٹیٹیوٹس میوزیم میں سب سے زیادہ مقبول اور پرکشش چیزوں میں سے ایک رہے گا۔ یہ اب بھی سب کی توجہ حاصل کرتا رہے گا۔ کیا آپ طویل اور دلچسپ تاریخ والی دوسری اشیاء کے بارے میں جانتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لیکن ابھی کہیں مت جائیے گا، ہمارے پاس آپ کے لیے ایسی کئی ویڈیوز ہیں۔ آپ کو دائیں یا بائیں کسی ایک کو چننا ہے، اس پر کلک کرنا ہے اور انجوائے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔